الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله سائر سنته وسع الله عليه سائر سنته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے امت کو قیامت تک آنے والے تمام حالات اور تمام احوال، تمام اوقات کے لیے احکام عطا فرمائے ہیں، اور بہت سارے احکامات وہ ہیں کہ جو نصوص کے ظاہر پہ نہیں بلکہ آیات اور احادیث میں مخفی ہیں، جس کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم کیا کہ مجتہدین عطا فرما دیے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات ارشاد فرما دیے ہیں۔ بعض احکام آیات اور احادیث کے ظاہر پر ہیں، اور اکثر احکام آیات اور احادیث کے تحت مخفی ہیں، جس کو مجتہدین نکال کر امت کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان مسائل کو پڑھیں، پھر مسائل کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، علم حاصل کریں اور جہالت کی زندگی ختم کریں، سنت پر آئیں اور بدعات سے دور رہیں، کیونکہ اجر اللہ تعالیٰ نے سنت پر رکھا ہے، بدعت پہ نہیں رکھا۔ بدعات پہ گناہ ہے، وبال ہے، اس لیے سنت کا خیال کرنا چاہیے، سنت کو اپنانا چاہیے اور بدعات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج یکم محرم الحرام 1441 ہجری ہے، اتوار کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات محرم کے بارے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ محرم کا جو احترام ہے وہ کسی خاص اس امت میں واقعہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مسائل یا اس میں روزہ اور اس کی بعض چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہ پہلے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت اس کے بہت بعد پیش آیا ہے۔ تو محرم کی فضیلت یا محرم کا روزہ یا محرم کی حرمت یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 ماہ اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، مزید عظمت والے ہیں۔ اور یہ جو 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے ہیں یہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 ماہ ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے حضرت حسین کی شہادت سے کتنے سال پہلے نازل ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ حضرت حسین کی وجہ سے محرم کا احترام ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور خوشبو ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی پیار کرتا ہے جو مومن ہے، اور آپ سے وہی نفرت کرتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ مومن ہو اور صحابی رسول، مومن ہو اور اہل بیت،
مومن ہو اور پیغمبر کی اولاد سے پیار نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو واقعہ محرم ہے اس کا عظمت یا حرمت واقعہ حسین اور واقعہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، اصل جو بنیادی بات میں نے عرض کی ہے۔ باقی چند ایک باتیں محرم کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ محرم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث تو ایسے ہے کہ جس میں محرم کے خاص دن کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رمضان صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّم، کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ وہ محرم کے دنوں کا روزہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ یہ روایت غنیۃ الطالبین میں موجود ہے۔ جو میں نے حدیث کا پہلا حصہ حدیث پہلے تلاوت کی، یہ صحیح مسلم باب فضل صوم المحرم کے اندر ہے۔ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، یہ حدیث پاک صحیح مسلم باب فضل صوم المحرم کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا ہے۔ اور دوسری حدیث غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ نقل فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک مہینے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور خاص 10 محرم کا روزہ، اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت الگ ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، مسند احمد میں روایت ہے کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، لیکن 10 محرم کے روزے میں بھی یہود کی مخالفت کرو۔ یہود 10 محرم کا روزہ ہی رکھتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو، ایک دن پہلے ملا لو یا ایک دن بعد بھی ملا لو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم آئندہ سال زندہ رہے تو ہم اسی طرح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محرم کا روزہ رکھیں، صرف 10 محرم کا نہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تو محرم میں ایک عبادت اور ایک عمل وہ 10 اور 11 یا 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، جس میں آسانی ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ یہاں جو سمجھنے والی باتیں ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی اہم عبادت میں بھی اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ بتائیں، جب عبادات میں ان کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے تو ہمیں عادات اور دیگر معاملات میں بھی ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے کھانے کا انداز ہے، پہننے کا انداز ہے، چلنے کا انداز ہے یا اور طور طریقے ہیں، ہمیں یہود سے بچنا چاہیے۔ یہود مسلمانوں کے بدترین قسم کے دشمن ہیں، اور اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ اپنے دشمن کو خیر کا سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات جو سمجھ آئی کہ ہمیں ہر حال میں جس حد تک ممکن ہو یہود کی مخالفت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات کیا سمجھ آئی، مزید میں بات اس پہ آگے کروں گا کہ ہماری اگر 9، 10 یا 10 محرم کو روزے کی عبادت ہے، ہم اپنی عبادت کرتے ہیں تو سحری اپنے پیسے سے کرتے ہیں، افطاری اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ سحری بھی ہماری ہے، افطاری بھی ہماری ہے۔ تو جو لوگ 10 محرم کو عبادت سبیل سمجھتے ہیں، تو اگر ان کے ہاں عبادت ہے بھی تو پھر وہ اہل و سنت اور دیگر حضرات سے بھی کیوں مانگتے ہیں کہ جی دودھ دو، ہمیں شربت دو، چینی دو، کیوں بھائی سبیل لگانی ہے؟ ہم اپنی عبادات اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو عبادت سمجھتا ہے تو اپنے پیسوں سے کرے،
مانگنے کی ضرورت کیا، اپنی عبادات اپنے مال سے ہونی چاہیے۔ ایک تو خیر میں نے عرض یہ کیا ہے کہ 10 محرم اور 11 یا 9 محرم اور 10 2 دن کے روزے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام الاستذکار میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے ذات پر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، یعنی عام روٹین سے ہٹ کے خرچ کرے، وسعت کرے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے وسعت فرما دیتے ہیں۔ جو اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر فراخی سے خرچ کرتا ہے 10 محرم کو، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے لیے فراخی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کریں۔ عام دنوں میں اگر دال پکتی ہے تو ان دنوں میں ساتھ سبزی پکا لیں۔ عام دنوں میں سبزی ہے، اس دن میں گوشت رکھ لیں۔ عام دنوں میں پھل نہیں ہے تو 10 محرم کو گھر والوں کو پھل دے دیں یا کوئی اور ایسی چیز دے دیں جس سے وسعت اور فراخی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر فراخی اور وسعت کی ترغیب فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم میں جو کرنے کے کام ہیں وہ بنیادی طور پر 2 ہیں۔ نمبر 1 9-10 یا 10 محرم کا روزہ۔ نمبر 2 10 محرم کو اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، فراخی کرنا، اچھی طرح خرچ کرنا، ان 2 باتوں کا اہتمام کریں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر وہ 10 محرم کو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہے۔ ہمارے ہاں 10 محرم کی شہادت منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن 1 محرم کی شہادت کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھا جائے اگر شہادت کا تذکرہ کرنا ہے تو پہلے تذکرہ کریں 1 محرم والی شہادت کا۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ 1 محرم پہلے ہے اور 10 محرم بعد کو ہے، لہٰذا جو پہلے دن ہے اس میں پہلے تذکرہ کریں، جو بعد والی یا بعد میں کریں۔ دوسری بات، 1 محرم کو شہادت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 10 محرم کو شہادت ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سسر والد کی طرح ہوتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ہیں اور نواسہ اولاد ہے، تو ظاہر ہے جس کا تعلق والد کے ساتھ وہ پہلے ہے اور جس چیز کا تعلق اولاد کے ساتھ وہ بعد میں ہے۔ اور تیسرا یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات دین کے حوالے سے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں، خدمات بھی ہیں، قربانی بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے، کلمہ پڑھنے سے جو اسلام کو تقویت اور قوت ملی ہے، ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، کس سے؟ بعمر بن خطاب اور بعمر بن ہشام۔ عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یا عمر بن ہشام ابو جہل کو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے، اور اسلام کو کتنی قوت، طاقت اور شان ملی ہے، اس کو سب حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں۔ اب دیکھیں ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، عمر دوسرے ہیں، عثمان تیسرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر نے بھی کچھ عرصہ خلافت فرمائی ہے مکہ مکرمہ پہ،
میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یکم محرم پہلے بھی ہے، عمر بن خطاب نے کلمہ بھی پہلے پڑھا ہے، حضرت عمر بن خطاب کے آنے سے اسلام کو تقویت بھی زیادہ ملی ہے، حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بھی ہیں، تو ان کا یوم کا تذکرہ پھر کرنا چاہیے، شہادت ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اور ہم ایام منانے کی بات نہیں کرتے کہ ایام منائیں، کیوں؟ اس طرح تو اگر آپ تاریخ اسلام دیکھ لیں گے تو شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جس دن میں کوئی اہم بندہ شہید نہ ہوا، تو ہم سارے دن شہادت کے تو نہیں منا سکتے۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ میں شہادت منانے کی یا ایام کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر یکم محرم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اور شہادت پہ رونا، شہادت پہ واویلا کرنا، شہادت پہ پیٹنا، یہ اسلام کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بعض لوگ اس حوالے سے عجیب قسم کا استدلال کرتے ہیں کہ ہم جو اس موقع پر ماتم کرتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ وہ روتے تھے، واویلا کرتے تھے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر بہت بڑا الزام اور بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں نہ قرآن کریم میں ہے نہ کسی حدیث پاک میں ہے کہ وہ بہت روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، واویلا کرتے تھے یا الیاذ باللہ ماتم کرتے تھے، اس کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ حضرت کا بیٹا یوسف 40 سال تک غائب رہا، نہیں پتہ چل رہا، تو قرآن کریم میں ہے قزیم۔ قزیم کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سے غم ہو اور زبان سے اظہار نہ کرے، اندر کڑتا رہے، تو وہ کڑتے تھے، آنسو آتے تھے، لیکن اس طرح رونا کی آواز نکلے، ماتم کرنا، یہ قطعاً حضرت یعقوب علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ یہ اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے پیغمبر پر بہتان اور پیغمبر پر الزام ہے، اور ہمیں ان الزام تراشیوں سے بچنا چاہیے۔ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو محرم میں غلط مشہور ہیں، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس کو اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو محرم کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ جی محرم میں نکاح نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ بھائی حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، شہادت ہے، اور مسلمان شہادت پہ غم نہیں کرتا، شہادت پہ مسرت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے ہیں، اور شہادت مسلمان کے لیے اعزاز ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ظلماً قتل ہوئے، اس کا دکھ ہے، ظلماً قتل ہونے کا افسوس ہے، لیکن شہادت کی تو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ معروف مشہور کر دینا کہ جی نکاح نہ کریں، محرم میں نکاح منحوس ہوتا ہے، یہ غم کے دن ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلے نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، یہ محرم اور 10 محرم کو ہوا ہے۔ تزوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ یوم عاشوراء، تاریخ الخمیس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح 10 محرم کو فرمایا تھا۔ خود اللہ کے نبی کا پہلا نکاح 10 محرم کو ہے، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کسی بندے کے ذہن میں سوال آ جائے کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی تک آپ نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی تو احکام شروع نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی جو کام پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے فرمایا وہ بھی گناہ نہیں ہے، اور جو کام اعلان نبوت کے بعد فرمایا وہ تو یقیناً گناہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے
حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا یہ گناہ ہرگز نہیں، اگر گناہ ہوتا تو حضور کبھی یہ نکاح نہ فرماتے محرم میں۔ نمبر 1، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ 10 محرم کو ہوا ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح محرم میں ہوا ہے۔ جنگ خیبر یہ محرم الحرام سن 7 ہجری میں ہوئی، اور اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا